رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحاقہ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ حق ہونے والی۔ ملحاقہ ما کیا ہے، الحاقہ حق ہونے والی۔ وما اور کیا، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، الحاقہ حق ہونے والی۔ کذبت جھٹلایا، سمود و عادن اور عاد، بالقاریہ کھٹکھٹانے والی کو۔ فاما تو رہے سمود فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے۔ واما اور رہے عادن عاد فاہلکوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بریح ہوا سے، سرسرن ٹھنڈی، آتیہ سرکش۔ سخرہا اس نے مسلط کیا اس کو، علیہم ان پر، سبع 7 لیالن راتیں، وثمانیہ اور 8 ایامن دن، حسوماً مسلسل۔ فترا تو آپ دیکھتے ہیں، القوما قوم کو یا ان لوگوں کو، فیہا اس میں، سرعا گرے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ، اعجازو تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویہ کھوکھلے۔ فہل تو کیا، ترا آپ دیکھتے ہیں ان کا، لہم کوئی ان میں سے، باقیہ کوئی باقی۔ وجاء اور آیا، فرعون ومن اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ ساتھ گناہ کے۔ فعصوا نافرمانی کی، رسول کی، ربہم ان کے رب کے، فاخذہم تو اس نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً پکڑنا، رابیہ سخت۔ انا بے شک، لما جب، طغی طغیانی کی، الماء پانی نے، حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلہا تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرہ یاد دہانی، وتعیہا اور یاد رکھے، اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والا۔ فإذا پھر جب، نفخ پھونک دیا جائے گا، فی الصور سور میں، نفخۃ پھونکنا، واحدۃ ایک ہی بار۔ وحملت اور اٹھائی جائے گی، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتاً ریزہ ریزہ کیا جانا، واحدۃ ایک ہی بار۔ فیومئذ پس اس دن، وقعت واقعہ ہو جائے گی، الواقعہ واقعہ ہونے والی، وانشقت السماء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آسمان، فہی تو وہ، یومئذ اس دن، واہیہ ڈھیلا پڑ جائے گا، والملک اور فرشتے، علی اوپر، ارجائہا اطراف کے یا کناروں پر، یحملوا اٹھائے ہوں گے، عرش ربک رب کا، فوقہم اوپر اپنے، یومئذ اس دن، 8 یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا نہیں، تخفی چھپ سکے گی، منکم تم سے، خافیہ چھپنے والی۔ فاما تو رہے، من جو، اوتیا دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، ہاؤ لو، مقرؤ پڑھو، کتابیہ میری کتاب، انی بے شک، ظننت میں یقین رکھتا تھا، انی بے شک میں، ملاقن ملاقات کرنے والا، حسابیہ اپنے حساب سے، فہو تو وہ، فی عیشۃ راضیہ، عیشۃ دل پسند، راضیہ زندگی میں، عیشۃ زندگی، راضیہ دل پسند، عیشۃ راضیہ دل پسند زندگی میں، فی جنت جنت میں، عالیہ بلند، قطوفہا میوے جس کے، دانیہ جھک رہے ہوں گے، کلو واشربو کھاؤ اور پیو، ہنیئا مزے سے، بما بوجہ اس کے، اسلف تم کر چکے تم، فی الایامی دنوں میں، خالیہ گزشتہ۔ فاما اور لیکن، من اوتیا جو کوئی دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا، یا لیتنی کاش کہ میں، لم نہ اوتا دیا جاتا، کتاب اپنی، ولم اور نہ، ادری میں جانتا، ما
کیا ہے حسابیہ حساب میرا، یا لیتہا اے کاش کہ وہ کانت ہوتی القاضیہ فیصلہ کن، ما اغنا نہ کام آیا مجھ کو، انی مجھ کو، مالیہ مال میرا، ہلاکا ہلاک ہو گیا، انی مجھ سے، سلطانیہ غلبہ اقتدار سلطان میرا، خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ اس کو توق پہناؤ، ثم پھر الجحیمہ جہنم میں، سلوہ جھونکو اس کو، ثم پھر فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، ذرعہا پیمائش اس کی، سبعون 70 ذراعً گز، فاسلکوہ پس داخل کرو اس کو، انہ بے شک کانا وہ ہے، لا یؤمن نہیں ایمان رکھتا، باللہ ساتھ اللہ کے، العظیم جو بڑا ہے، ولا یحض اور نہ ترغیب دیتا ہے، علی طعام کھانے کے اوپر کھانے کے، المسکین مسکین، فلیسا تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، الیوم اس دن، ہاہنا یہاں، حمیم کوئی دلی دوست، ولا طعام اور نہ کھانا، الا مگر من غسلین پیپ، لا یأکلہ کھائیں گے اس کو، الا مگر الخاطئون خطا کار، فلا تو پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما ساتھ اس کے جو تبصرون تم دیکھتے ہو، وما اور نہیں، لا وما اور جو لا نہیں، تبصرون تم دیکھتے ہو، انہ بے شک یہ لقول قول ہے، رسول پیغمبر رسول کا، کریم معزز کا، وما اور نہیں، ہوا یہ بقولی قول ہے، شاعر کسی شاعر کا، قلیلاً کتنا کم، ما تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ولا اور نہیں، بقولی قول ہے، کاہن کسی کاہن کا، قلیلاً بہت کم، ما تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل نازل کرتا ہے، من رب اپنے رب کی طرف سے، العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، من رب العالمین من سے، ربی رب، عالمین عالم، ولو اور اگر، تقولا وہ گھڑ لیتا، علینا ہم پر، بادل بعض، الاقاویل باتیں، لأخذنا البتہ پکڑ لیتے ہم، منہ اس کو، بالیمینی دایاں ہاتھ، منہ اس کا، بالیمینی دایاں ہاتھ، ثم پھر، لقطعنا البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ اس کی، الوتین رگے جاں، فما تو نہ، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک، انہو اس سے، حاجزین روکنے والا، وَإِنَّهُ بے شک وہ، لَتَذْکِرَةٌ البتہ نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے، وَإِنَّا اور بے شک، لَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، اَنَّا کہ، منکم تم میں سے، مکذبین جھٹلانے والے یا جھٹلانے والوں کو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لحسرۃ حسرت ہے، البتہ حسرت ہے، علی الکافرین کافروں پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لحق حق ہے، الیقین یقینی، فسبح پس تسبیح کریں، بسمی ساتھ نام کے، ربی کا اپنے رب کے، العظیم جو عظیم ہے۔ جو ہے وہ اس سورت کا اس سورت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا جو لیسن ہے وہ جو مین ہے اس میں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت آئے گی اور کس طریقے سے سور پھونکا جائے گا، یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ عمل صحیح کر لیں، جیسے کہ سورہ ملک میں بھی یہی بات آئی تھی کہ میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں، تو عذاب جو ہے وہ آئے گا اگر آج جو ہے وہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کو یہ سورت کو پڑھ لینا چاہیے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اور پھر نامہ مال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں ملے تو دائیں ہاتھ میں نامہ مال اسی کو ملے گا جس نے اللہ اور رسول کو اپنا دوست بنایا ہوگا اور اللہ اور رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہے کہ وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ مشکل میں ہیں، اگر آپ کو نیکیاں کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف وقتی ہے، اور جب آخرت میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ اپنی دل پسند زندگی جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور دنیا کے اندر اس چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، اللہ سے ہم جو مرضی مانگیں ہم مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی مانگنی چاہیے، اللہ دینے والا ہے،
لیکن اپنے آپ کو بالکل اندھا کر لینا اس چیز کے لیے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کو نیک کر سکتے ہیں، سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اختیار کی ہیں کہ انسان اپنے اختیار سے کیا کرتا ہے۔ تو اس میں پھر یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو، جیسے میں نے بتایا کہ قوم عاد اور قوم سمود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم غرق کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حد سے گزر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک جو ہے وہ ایک قوم کو یا کسی بھی انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہم آخری سانس تک بھی موت کس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ زندہ تھے، لیکن کیونکہ ان پہ پیغمبر آئے ہوئے تھے، ان میں پیغمبر تھے، تو پیغمبر کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ نافرمانیاں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو انسانی لیول پہ بھی جو ہے وہ عذاب ایک طرح کے آتے ہیں، مطلب آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون رہے اور ہم خوش رہیں اور اچھی زندگی گزاریں، تو اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں ایک جنت مل سکتی ہے، اور وہ سکون مل سکتا ہے، وہ دل کی غنا، ہر چیز مل سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پچھلی قوموں کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو جا کے دیکھو کہ میں نے کیا حال کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا نہیں ہے، تو ہر طرح کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج قرآن کو نہیں مانو گے تو کل یہی قرآن تمہارے لیے حسرت بن جائے گا۔ کیوں حسرت بنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور وہ سارا کچھ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، ہمارے نبی کی سنتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہمیں بھی یہ حسرت ہوگی۔ یہ کوئی اسپیسیفک جو ہے نا گروپ کے لیے بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حق یقینی ہے اور یہ کافروں پر حسرت ہوگی۔ تو جو انسان نہیں مان رہا، جو بالکل جو ہے وہ قرآن سے اپنا رشتہ ہی نہیں اس نے رکھا ہوا، اور وہ جانتے بوجھتے وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کو، اور انسان کہتے ہیں نا کہ اپنا جو ہے وہ گواہ خود ہی کافی ہے۔ انسان اگر غلطی پہ اس پہ گناہ پہ ہوتا ہے تو اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط سائڈ پہ جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اپنے عمل اچھے کرنے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ٹمپریری ہے، اور اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے ہوئے اگر تکلیف بھی آ رہی ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، تو اس کو صبر کے ساتھ گزار دینا ہے، تاکہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے ہمیں۔ اور پھر آخری چیز، آخری آیت میں کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر یہ نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسٹرینتھ دیتا ہے آپ کو، جس سے نماز آپ پڑھیں، آپ دعائیں کریں، آپ تسبیح کریں، آپ اچھے لوگوں کی محفل میں جب بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو ہمت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ آپ تنہا اگر جو ہے وہ قرآن پہ یا اس چیزوں پہ چلیں گے تو بہت دفعہ شیطان آپ پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی محفل بھی اچھی رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ رکھیں، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ ہم ایک قدم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ 10 قدم آتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قیامت کو نہیں بھولنا، آخرت کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو جتنی کوشش ہو سکتی ہے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی بچانا ہے۔